بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نہیں آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے امبر ناگماریہ سیریز کی چھٹی کہانی ہڑپا کا شیشناگ کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو یہ لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آتکا کو زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے پہنچا دیا گیا۔ اب امبر کو دربار میں پیش کیا جانا تھا۔ بڑی پروہت نے اعلان کیا کہ اب اس شخص کو پیش کیا جائے جس نے نوجوان لڑکی آتکا کو دیوتاؤں کی رسم کے مطابق اپنے مردہ شوہر کے ساتھ جل مرنے سے بچایا تھا۔ شہزادے کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ ایک اجنبی شخص نے اس کے ملک کے دیوتاؤں اور وہاں کے لوگوں کے مذہب کے خلاف ایک زبردست قدم اٹھایا تھا۔ بڑے پروہت کے اعلان کے بعد امبر کو دربار میں پیش کیا گیا۔ وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ امبر دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے غور سے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو گویا یہ ہے وہ نوجوان جس نے اس کے بڑے پجاری کو ہلاک کر کے دیوتاؤں کی توہین کی تھی۔ وہ غصے میں کانپنے لگا۔ بڑے پروہت نے کہا، حضور، یہ وہ نوجوان ہے جس نے ہمارے مقدس بڑے پجاری کو ہلاک کر دیا اور اپنے خاوند کے ساتھ جل مرنے والی لڑکی کو بچا کر بغا کر لے گیا۔ شہزادے نے کہا، اے نوجوان، کیا تم اس الزام سے انکار کرتے ہو؟ امبر نے کہا، نہیں شہزادہ سلامت۔ شہزادے کے ساتھ ساتھ سارے درباری حیران رہ گئے کہ مجرم نے کس دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے جرم کو تسلیم کر لیا ہے۔ شہزادے کی ماں نے امبر سے پوچھا، کیا تم کو معلوم ہے کہ اس جرم کی سزا کتنی بھیانک ہے؟ امبر نے بڑی بہادری سے جواب دیا، جانتا ہوں ملکہ عالیہ، تو کیا تمہیں سزا کا ڈر نہیں ہے؟ میں صرف خدائے واحد سے ڈرتا ہوں ملکہ سلامت، مجھے دنیا میں اور کسی سے کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے۔ شہزادے نے بلند آواز میں کہا، تم نے ہمارے بڑے پجاری کو قتل کرنے کی جرات کی ہے۔ امبر نے کہا، شہزادہ سلامت، وہ مجھ سے مقابلے پر اتر آیا تھا، اگر میں اسے ہلاک نہ کرتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ وہ ایک انتہائی خوفناک اور غیر انسانی فرض ادا کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ برداشت نہ کر سکا۔ جس طرح اس نے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی، اسی طرح میں نے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی اور نوجوان بے گناہ لڑکی کو زندہ آگ سے جلنے سے بچا لیا۔ بڑے پروہت نے چیخ کر کہا، تم نے ہمارے دیوتاؤں کی اور ہمارے مذہب کی توہین کی ہے۔ ہم اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تمہیں اس کی سخت سزا دیں گے۔ امبر نے کہا، شہزادہ سلامت، بڑے پروہت سے پوچھیں کہ انہوں نے چتا میں آگ لگانے کی 1000 بار کوشش کی مگر ایک بار بھی لکڑیوں نے آگ نہیں پکڑی۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ دیوتا ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ایک زندہ لڑکی آتکا اپنے مردہ خاوند کے ساتھ آگ میں جل کر مرے؟ یہ بکواس ہے۔ بڑے پروہت نے چیخ کر کہا، دیوتاؤں کی مرضی کے مطابق لڑکی کو آگ میں جلا دینا چاہیے تھا، تو پھر تم لوگ اسے کیوں نہیں جلا سکے؟ امبر نے پوچھا۔ بڑے پروہت نے شہزادے کی طرف دیکھ کر کہا، اس لیے شہزادہ سلامت کہ اس نوجوان نے آگ پر جادو کر دیا تھا۔ یہ شخص جادوگر بھی ہے۔ اس کے جادو کی وجہ سے آگ نہیں جلی تھی۔ شہزادے نے کہا، کیا تم جادوگر ہو اے نوجوان؟ امبر مسکرایا، ہرگز نہیں شہزادہ سلامت، میں جادوگر نہیں ہوں۔ میں تو ایک عام سا انسان ہوں جو ملک افریقہ سے تجارت کی اوس آپ کے شہر میں آیا ہے۔ پھر چتا میں لکڑیوں نے آگ کیوں نہیں پکڑی تھی؟ شہزادے نے پوچھا۔ امبر نے کہا، اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ دیوتا اس ہلاکت کے خلاف تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لڑکیاں ہمیشہ اپنے خاوندوں کے ساتھ زندہ آگ میں جلتی آئی ہیں اور کبھی دیوتا ناراض نہیں ہوئے۔ پھر اس دفعہ انہیں خاص طور پر ناراض ہونے کی کیا وجہ تھی؟ بڑے پروہت کے اس سوال کا امبر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شہزادے نے امبر کی طرف دیکھ کر کہا کہ وہ اس کا کیا جواب دیتا ہے، مگر امبر خاموش رہا۔ وہ کوئی جواب دینا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ ان لوگوں سے بحث فضول تھی۔ امبر چاہتا تھا کہ وہ اسے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں تاکہ اس وقت شہزادہ اور درباری پر یہ بات کھل جائے کہ جس نوجوان کو وہ مارنا چاہتے ہیں وہ مر نہیں سکتا۔ شہزادے نے امبر کو خاموش دیکھ کر پوچھا، کیا واقعی تم جادوگر ہو؟ نہیں شہزادہ سلامت۔ شہزادے نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا، کل اس لڑکی کے ساتھ اس نوجوان کی بھی کھال کھینچ کر اس میں گھاس بھر کر شہر کے دروازے میں لٹکا دیا جائے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ دیوتاؤں کی توہین کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔
سارے درباریوں نے بادشاہ کی اس فیصلے پر خوشی سے تالیاں بجائیں۔ بڑا پروہت بڑا خوش تھا کہ اس کے دوست کے قاتل کو ٹھیک سزا ملی۔ اس نے شہزادے سے کہا، شہزادہ سلامت، میری درخواست ہے کہ کل جس وقت ان کافروں کی کھال کھینچی جائے تو آپ بھی وہاں موجود ہوں۔ شہزادے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، ہم وہاں موجود ہوں گے۔ دربار برخاست ہو گیا۔ سپاہی امبر کو لے کر قید خانے کی طرف چلے گئے۔ ساری رات امبر سو نہ سکا۔ اسے عاتکہ کے بارے میں پریشانی تھی کہ موت کی سزا سن کر وہ کہیں صدمے سے پہلے ہی جان نہ دے دے۔ اس کی کوٹری وہاں سے کافی فاصلے پر تھی۔ اگر وہ قریب ہوتی تو امبر اسے ضرور حوصلہ دیتا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی پہرے دار کے ہاتھ پیغام بھی نہیں بھجوا سکتا تھا۔ اس سوچ بچار میں صبح ہو گئی۔ سپاہی آئے اور ان دونوں کو لے کر اس جگہ چلے گئے جہاں ان کی کھال کھچوائی جانے والی تھی۔ شہزادہ پہلے ہی سب سے وہاں تخت پر موجود تھا۔ جلاد بڑا سا چھرا ہاتھ میں لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کا کام محض اتنا تھا کہ بادشاہ کے حکم پر ان دونوں کی باری باری کھال کھینچ دے۔ امبر اور عاتکہ جب وہاں آئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عاتکہ بیچاری کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ایک ہی رات میں صدمے سے پگھل کر دبلی ہو گئی تھی۔ اس نے امبر کی طرف دیکھ کر کہا، خدائے عظیم کے حوالے امبر، اب ہم اگلی دنیا میں ملیں گے۔ یہ لوگ اب ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اب ان ظالموں کے ظلم سے نہیں بچا سکتی۔ امبر نے عاتکہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، عاتکہ، خدائے عظیم کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اگر چاہے تو ایک کم سن بچے کو سمندر کے طوفان سے بچا سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو صحرا میں پھول بھی اگا سکتا ہے اور سمندر میں پہاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ تم بالکل نہ گھبراؤ اور خدائے عظیم کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ مگر امبر، یہ لوگ تو چھرے لیے میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ ابھی میری کھال کھینچ دیں گے۔ اپنا دھیان خدا کی طرف رکھو عاتکہ، یقین کرو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ بڑے پروہت نے شہزادے کی طرف دیکھ کر کہا، شہزادہ سلامت، اجازت دے کہ ان کافروں سے اپنے دیوتاؤں کی توہین کا بدلہ لیا جائے۔ شہزادے نے ہاتھ اٹھا کر اجازت دی۔ اجازت ہے۔ بڑے پروہت جلاد کی طرف اشارہ کر کے کہا، سب سے پہلے لڑکی کو لایا جائے۔ یہ سن کر عاتکہ بیچاری کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ دو سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے درمیان میں چبوترے پر لائے اور اسے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ عاتکہ پر بے ہوشی کی حالت طاری تھی۔ بڑے پروہت نے ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے عظیم دیوتا مردوک، اس لڑکی نے تیرے اصولوں کی توہین کی ہے۔ اس نے اپنے خاوند کے ساتھ جلد مرنے سے انکار کیا۔ یہ بھاگ گئی اور تمہارے قانون کا مذاق اڑایا۔ ہم تمہاری توہین اور بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس کی کھال کھینچ رہے ہیں۔ اب تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ پروہت نے جلاد کو اشارہ کیا۔ جلاد نے آگے بڑھ کر چھرا اٹھایا اور عاتکہ کے سر کے بال کاٹ کر پرے پھینک دیے۔ اب اس نے اس کی کھال اتارنی تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ سر کے درمیان میں چھرے سے شگاف دے کر کھال کھوپڑی سے اوپر کاٹ دی جاتی تھی اور پھر اسے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھینچا جاتا تھا۔ اس سے مرنے والے کو بے حد اذیت ہوتی تھی اور وہ درد اور کرب سے چلاتا تھا، مگر جلاد اپنے ہولناک کام میں لگا رہتا تھا۔ امبر کے لیے یہ لمحہ بڑا فکر انگیز تھا، بڑا خطرناک تھا۔ وہ کسی حالت میں بھی عاتکہ کو اس بے دردی سے موت کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خیال میں آنکھیں بند کر کے بلتیس کی بہن دیوی کو یاد کیا اور کہا کہ وہ اس کی اور عاتکہ کی مدد کو آئے۔ اس نے 3 بار اسے خاموشی کی زبان میں پکارا۔ تیسری بار پکارنے پر دیوی ظاہر ہو گئی اور اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو سوائے امبر کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دیوی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم نے مجھے کس لیے بلایا ہے۔ امبر نے کہا، دیوی، اس بے گناہ لڑکی کی مدد کر۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ معصوم ہے، اس کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے۔ دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، گھبراؤ نہیں امبر، میں اس لڑکی کی مدد ضرور کروں گی۔ یہاں کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے اس لڑکی کو کچھ کہہ سکے۔ تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتی ہوں۔ تمہارا شکریہ دیوی، اگر آج تم میری مدد کو نہ آتی تو یہ لوگ اس بے گناہ کی کھال کھینچ کر اسے اذیت کی موت مار چکے ہوتے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا امبر، ہرگز نہیں ہوگا۔ اس دوران میں جلاد نے چھرا اٹھایا۔ ستون کے ساتھ بندھی ہوئی لڑکی نے ایک خوفناک چیخ ماری۔ جلاد نے چھرا لہرایا اور قریب تھا کہ وہ بڑے زور کے ساتھ عاتکہ کے سر میں ایک گہرا شگاف ڈال دیتا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے چھرا چھن کر ساتھ ہی فرش پر گر پڑا۔ جلاد پریشان سا ہو گیا۔ شہزادہ اور پروہت بھی تعجب کرنے لگے۔ جلاد نے جلدی سے چھرا اٹھایا اور دوسری بار لڑکی کے سر پر حملہ کرنے لگا۔
ابھی چھرا آتکا کے سر کے قریب ہی آیا تھا کہ جلاد کے ہاتھ سے چھرا اچھل کر فضا میں بلند ہوا اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ اس کے کندھے پر ایسے لگا کہ جلاد کی گردن تن سے جدا ہو کر فرش پر گر پڑی۔ دربار میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا ہو گیا؟ بڑے پروخت نے چیخ کر کہا، یہ جادوگر ہے پاشا سلامت، اسے پہلے قتل کر دیا جائے۔ شہزادے نے کہا، پہلے اس نوجوان کو قتل کر دو۔ دو سپاہی تلواریں لے کر انبر کی طرف بڑھے۔ انہوں نے تلواریں لہرائیں اور انبر پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا، مگر یہ ان کی بد نصیبی تھی کہ تلواریں ان کے ہاتھ سے پھر چھوٹ کر پرے جا گئیں۔ شہزادے کے حکم سے دوسرے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ انہوں نے نیزے بلند کیے اور انبر کو نیزوں پر پرو دینا چاہا۔ انبر نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ دیوی اس کی مدد کر رہی تھی۔ سپاہیوں کے ہاتھوں سے نیزے اچھلے اور پھر ان کے جسموں میں اتر گئے۔ سپاہی چیخ مار کر فرش پر گرے اور خون میں لت پت تڑپنے لگے۔ شہزادے کی ماں نے ہاتھ بلند کر کے کہا، ٹھہرو، اس نوجوان کے ساتھ جادوگر مقابلہ کریں گے۔ یہ پروہت اور دربار کے جادوگروں کے امتحان کا وقت ہے۔ شہزادے نے بھی اپنی ملکہ والدہ کے خیال کی تائید کی اور کہا کہ دربار کا سب سے بڑا جادوگر سامنے آئے اور انبر کو زیر کرنے کی کوشش کرے۔ ان کا خیال تھا کہ انبر چونکہ جادوگر ہے اس لیے اس پر کسی طاقت کا اثر نہیں ہوگا، اسے صرف جادو کے زور سے ہی قابو کیا جا سکتا ہے۔ دربار کے بڑے جادوگر نے اٹھ کر شہزادے کو سلام کیا اور کہا، غلام حاضر ہے عالم پناہ۔ اے شاہی جادوگر، اس نوجوان کو اپنے جادو کے زور سے فتح کرو۔ اس نے ہمارے دیوتاؤں کی توہین کی ہے اور ہمارے کئی آدمیوں کو اپنے جادوگری سے ہلاک کر دیا ہے۔ جو حکم عالم پناہ۔ جادوگر نے سر جھکا کر شہزادے کی تعظیم بجا لائی اور پھر اپنی لال لال آنکھوں سے انبر کی طرف دیکھا۔ اے نوجوان، کیا تم جادوگر ہو؟ اگر جادوگر ہو تو اپنے استاد کو یاد کر لو اور میرا پہلا وار برداشت کرو۔ انبر نے کہا، میں جادوگر نہیں ہوں بلکہ خدائے واحد کی عبادت کرنے والا ہوں۔ میرا رب میری حفاظت کرتا ہے، میرا کوئی استاد نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کسی سے جادو سیکھا ہے۔ شاہی جادوگر بولا، تو پھر اپنے خدا سے کہو کہ وہ تمہیں میرے جادو سے بچائے۔ میں تم پر وار کرنے لگا ہوں، میرا خدا ضرور میری مدد کرے گا۔ آتکا ستون کے ساتھ بندھی یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے کبھی خواہ میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ وہ جلاد کے چھرے سے بچ جائے گی۔ اب وہ انبر کے لیے دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ اے رب عظیم، اسے اپنی پناہ میں رکھنا۔ دیوی بھی خدائے عظیم کے حکم سے انبر کی مدد کر رہی تھی۔ انبر اپنی جگہ پر چپ چاپ کھڑا تھا۔ شاہی جادوگر نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر انبر کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک زمین پر ایک شعلہ لپکا اور وہ شعلہ رقص کرتا ہوا انبر کی طرف بڑھنے لگا۔ انبر کے قریب آ کر شعلے نے لپک کر انبر کو جلا کر خاک کرنا چاہا، مگر انبر نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور آگ کا شعلہ ایک دم سے یوں بجھ گیا جیسے کسی نے اس پر پانی کی بالٹی ڈال دی ہو۔ شاہی جادوگر نے دوسرا وار کیا۔ اس نے زمین پر پاؤں مارا اور اس کے ساتھ ہی سمندر کی ایک بہت بڑی طوفانی لہر اٹھی اور انبر کی طرف خوفناک تیزی کے ساتھ بڑھی۔ انبر نے بھی پاؤں اپنا زمین پر مارا۔ پاؤں زمین پر مارنے کی دیر تھی کہ سمندر کی طوفانی لہر بھاپ بن کر اڑ گئی۔ شہزادہ اور سارے درباری حیران ہو گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ نوجوان سا لڑکا دربار کے پرانے اور شاہی جادوگر کو کس طرح شکست دے رہا ہے۔ اس دفعہ شاہی جادوگر نے غصے میں آ کر اپنا ڈنڈا زمین پر پھینک دیا۔ زمین پر ہزاروں زہریلے سانپ پیدا ہو گئے اور پھنکارتے ہوئے انبر کی طرف بڑھنے لگے۔ انبر نے بھی اپنا دوسرا پاؤں زمین پر مارا۔ اس کے ساتھ یہ ایک بھیانک اژدہا زمین میں نمودار ہوا اور اس نے شاہی جادوگر کے سارے پھنکارتے ہوئے سانپوں کو ایک ہی سانس کے ساتھ نگل کر ہڑپ کر لیا۔ شاہی جادوگر نے آخری وار کرنا چاہا مگر انبر نے دیوی کو اشارہ کیا۔ شاہی جادوگر ایک کلا بازی کھا کر فضا میں بلند ہوا اور ہوا میں الٹا لٹک گیا۔ وہ رو رو کر آوازیں دینے لگا، مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ جادوگر کی شکست کے ساتھ ہی سارے دربار کی فضا بدل گئی۔ بڑا پروہت غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ شہزادے کو یقین ہو گیا تھا کہ انبر سب سے بڑا جادوگر ہے اور اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ اس نے انبر کو بلا کر کہا، کیا تم نے جادو دیوتاؤں سے سیکھا ہے؟ انبر مسکرا رہا تھا۔ اس نے ستون کے ساتھ بندھی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، پہلے اس لڑکی کو آزاد کیا جائے۔ شہزادے کے حکم سے آتکا کو اسی وقت آزاد کر دیا گیا۔ آتکا آزاد ہوتے ہی دوڑتی ہوئی چبوترے سے نیچے اتری اور انبر کا ہاتھ پکڑ کر چوم کر بولی، اے مقدس انسان، خدائے عظیم نے اپنی رحمت سے ہماری جان بچا لی۔ انبر نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، آتکا، ہمیں ہر حال میں
ہر حالت میں اپنے رب عظیم کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہم پر اپنی رحمت نازل نہ کرتا تو ہم اس وقت خاک و خون میں تڑپ رہے ہوتے۔ شہزادے کی ملکہ والدہ بھی امبر کے پاس آ گئی۔ شہزادے نے ایک بار پھر امبر سے پوچھا کہ اس نے یہ جادو کہاں سے سیکھا ہے۔ امبر نے کہا، اے شہزادے، جسے تم جادو کہہ رہے ہو یہ جادو نہیں ہے، بلکہ میرے خدائے واحد کا کرم ہے جو ہم دونوں پر ہوا ہے۔ جادو تمہاری شاہی جادوگر کے پاس تھا جس کو میں نے شکست دے دی، میرے پاس جادو نہیں ہے۔ جادو میرے مذہب میں حرام ہے۔ شہزادے نے پوچھا، تمہارا مذہب کون سا ہے؟ اے شہزادے، میں ایک خدا کی پوجا کرتا ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ شہزادے کی والدہ نے کہا، ہم اپنے دیوتاؤں کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں، ہم تمہارے خدا کو تسلیم نہیں کر سکتے، لیکن تم ایک بہت بڑے جادوگر ہو اور ہم تمہیں اپنے دربار کا سب سے بڑا شاہی جادوگر بناتے ہیں، کیا تمہیں یہ عہدہ قبول ہے؟ شہزادے نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ تم ہمارے دربار میں شاہی جادوگر کا عہدہ قبول کرو، مجھے منظور ہے۔ شہزادہ امبر سے بے حد متاثر ہو چکا تھا، چنانچہ اسی وقت امبر کے شاہی جادوگر بننے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کو سن کر پرانا شاہی جادوگر جل بن کر خاک ہو گیا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں اپنے شاگردوں کے ساتھ محل سے باہر نکل گیا۔ شہزادے نے امبر کو شاہی جادوگر کا لباس عطا کیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے ماتھے پر زعفران چھڑکا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آج سے امبر موہنجو داڑو کی حکومت کا سرکاری جادوگر ہے۔ امبر کے رہنے کے لیے سب سے بڑی عبادت گاہ کے پہلو میں ایک بارادری عطا کر دی گئی۔ اس بارادری کے ارد گرد ایک خوبصورت باغ تھا جس کے تالاب میں ایک آبشار گر رہی تھی۔ آتکا کو ملکہ نے اپنے پاس بلا لیا اور کہا، تمہیں بہت جلد تمہارے ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے گا، اب تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم شاہی حفاظت میں ہو۔ آتکا نے سر کو ادب سے جھکا کر ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور امبر کو خدا حافظ کہہ کر شاہی حرم کی طرف چل دی۔ امبر بھی اپنی عبادت گاہ والی بارادری میں آ گیا۔ شاہی جادوگر کی حیثیت سے اس کا کام صرف اتنا تھا کہ اگر کوئی کسی دوسرے ملک کا جادوگر موہنجو دڑو آ کر مقابلے کی دعوت دے تو وہ حکومت کی طرف سے اس کا مقابلہ کرے اور اسے شکست دے کر موہنجو داڑو کی حکومت کا نام اونچا رکھے۔ امبر نے یہ عہدہ صرف اس لیے قبول کیا تھا کہ وہ موہنجو داڑو میں رہنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس دور میں سوائے اس شہر کے اور کوئی ایسا شہر نہیں تھا جو ترقی یافتہ تھا۔ صرف وہاں سے کافی فاصلے پر ہڑپا ایک ایسا شہر تھا جو تہذیب و ترقی میں موہنجو داڑو کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ امبر نے سن رکھا تھا کہ موہنجو داڑو میں لوگ بھینسیں اور بھیل کی ساتھ ساتھ سانپوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ تھائس بھی اسی شہر کی رہنے والی تھی۔ امبر کو تھائس کا خیال آیا تو وہ سوچنے لگا کہ جانے وہ عورت کہاں ہوگی۔ ڈاکوں کے اغوا کرنے کے بعد سے امبر نے اس کی کوئی خبر نہیں سنی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور مصر یا شام کے بازار میں ایک کنیز کی طرح کسی امیر کے ہاتھ فروخت کر دی گئی ہوگی اور اب وہ کسی گھر میں نوکرانی بن کر زندگی کے دن پورے کر رہی ہوگی۔ اس نے دیوی سے کئی بار اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے ہر بار اسے یہی بتایا کہ تھائس کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ امبر بڑا حیران ہوتا کہ وہ اس وقت سے لے کر اب تک کس قافلے کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ اب ذرا تھائس کا حال بھی سنیے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی تھا کہ تھائس نے سیاہ فام شہزادے کے چنگل سے بھاگ کر مصر سے ملک سندھ کی طرف آنے والے قافلے میں مردانہ لباس پہن کر العارف عرب تاجر کی حیثیت سے سفر کر رہی تھی اور ایک شامی نام کا عرب تاجر راستے میں اس کا دوست بن گیا تھا۔ اس تاجر کو بالکل علم نہیں تھا کہ جس عرب سوداگر کو وہ آدمی سمجھ رہا ہے وہ حقیقت میں ایک عورت ہے۔ ادھر سیاہ فام شہزادے نے اپنے خاص سپاہیوں کو تھائس کی تلاش میں روانہ کر دیا تھا۔ تھائس کا قافلہ اپنے اصولوں کے مطابق دن کی دھوپ اور گرمی میں زیادہ دیر آرام کرتا اور رات کو سفر کرنا شروع کر دیتا، جبکہ سیاہ فام شہزادے کے سپاہی قافلے تک جلد از جلد پہنچنے کی غرض سے دن رات گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ وہ صرف کچھ دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے اور گھوڑوں کو پانی وغیرہ پلا کر تازہ دم کر لیتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قافلے کے قریب آن پہنچے۔ اس وقت وہ تھائس کے قافلے سے ایک دن کی مسافت پر سفر کر رہے تھے اور تھائس کا قافلہ ایک نخلستان میں آرام کر رہا تھا۔ قافلے والوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا اور کھانے پینے میں مصروف تھے۔ شامی تاجر اونٹ کی گردن آگ پر بھون رہا تھا۔ تھائس بھی
مردانہ لباس میں اس کے قریب بیٹھی کھجوروں کا حلوہ تیار کر رہی تھی۔ شامی تاجر نے کہا، العارف یار، تم تو بالکل عورتوں کی طرح حلوہ تیار کر رہے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے تم عورتوں کے درمیان کافی عرصہ رہے ہو۔ تھائس کانپ گئی، کہیں شامی کو پتا تو نہیں چل گیا کہ وہ عورت ہے، لیکن نہیں، اسے تو صرف شک ہی ہوا تھا۔ تھائس نے کہا، میرا بچپن اپنی خالاؤں کے ساتھ بسر ہوا ہے، میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا، جب ہی میں بھی حیران تھا کہ میرا دوست العارف کبھی کبھی عورتوں کی طرح حرکتیں کیوں کرنے لگتا ہے۔ تھائس نے مردوں کی طرح کہکا لگا کر شانی کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ دوست، میں تو پورا اور پکا مرد ہوں، بھلا مرد بھی کبھی عورت ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لو اب یہ بنا ہوا اونٹ کھاؤ، شکریہ۔ تھائس نے اونٹ کے گردن کا ایک بڑا سا ٹکڑا توڑا اور اسے وحشی مردوں کی طرح کھانے لگی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی اس طرح گوشت نہیں کھایا تھا، مگر اب وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی۔ گوشت کو مردوں کی طرح چباتے ہوئے اس کے جبڑے بہت جلد درد کرنے لگے، مگر وہ اپنے آپ کو مرد ظاہر کرنے کے لیے منہ ہلاتی رہی۔ شامی تاجر بھی اس کے ساتھ کھا رہا تھا۔ اس نے حلوے کا ایک نوالا لیتے ہوئے کہا، دوست، آؤ ذرا پنجہ آزمائی کریں، دیکھیں ہم میں سے کون زیادہ طاقتور ہے، ذرا ورزش بھی ہو جائے گی۔ تھائس کی تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ کسی حالت میں شامی تاجر سے طاقتور نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تھائس کی کلائی دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ یہ تو عورت ہے۔ تھائس نے بہت انکار کیا، مگر شامی اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر اس نے آگے بڑھ کر تھائس کا پنجہ اپنے پنجے میں تھام لیا اور زور آزمائی کرنے لگا۔ تھائس بیچاری آخر عورت تھی، اس کی چیخ نکل گئی۔ شامی بڑا حیران ہوا، مرد ہو کر وہ ذرا سا دباؤ بھی برداشت نہیں کر رہا۔ اس نے زور سے جھٹکا دے کر تھائس کو زمین پر گرا لیا۔ تھائس کے زمین پر گرتے ہی پگڑی کھل گئی اور لمبے لمبے کالے بال لہرانے لگے۔ شامی کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ تو کیا تم عورت ہو؟ تھائس نے جھٹ اٹھ کر پگڑی بال سمیٹ کر سر پر رکھی اور شامی کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش۔ شامی تاجر خاموش ہو گیا۔ وہ پہلے ہی بڑا حیران تھا۔ تھائس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے سرگوشی میں چپ رہنے کو کہا تو وہ اور بھی خوفزدہ سا ہو گیا۔ اس نے چپکے سے آگ کے پاس بیٹھ کر حلوے کی رکابی اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا، العارف، تم عورت ہو تو تم مرد کے بیس میں سفر کیوں کر رہے ہو؟ یقین کرو، اب جب کہ تمہارا بید مجھ پر کھل گیا ہے، یہ بید میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ تھائس نے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم سچ کہتے ہو شامی؟ ہاں، میں دیوتاؤں کی قسم کھا کر تمہیں سچ کہتا ہوں۔ میں کسی سے ذکر تک نہیں کروں گا، لیکن مجھ پر اس راز سے پردہ ضرور اٹھاؤ کہ تم اس قافلے میں مردانہ بیس بدل کر سفر کیوں کر رہی ہو۔ تھائس نے پہلے تو سوچا کہ وہ شامی پر اصل حقیقت واضح نہ کرے، اسے ہرگز نہ بتائے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے، مگر پھر اس نے سوچا کہ جانے راستے میں کس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں اور اسے شامی کی مدد حاصل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے تمام حالات سے باخبر کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے الف سے لے کر یہ تک شامی تاجر کو ساری کہانی بیان کر دی۔ شامی تاجر بڑے غور سے تھائس کی کہانی سن رہا تھا۔ جب وہ اپنی داستان ختم کر چکی تو شامی نے کہا، تمہاری داستان بڑی دردناک ہے تھائس، مگر تم گھبراؤ نہیں، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا اور تمہیں حفاظت سے ہڑپا تمہارے ماں باپ کے پاس پہنچا کر آؤں گا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی فراموش نہیں کروں گی شامی کچھ دیر سوچ کر بولا، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ سیاہ فام کالے شہزادے نے اپنے سپاہی تمہاری تلاش میں روانہ نہ کیے ہوں۔ وہ 1,20,000 ریال میں خریدی ہوئی کنیز کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے سپاہی ضرور تمہاری تلاش میں آ رہے ہوں گے۔ تھائس نے گھبرا کر کہا، اگر ایسا ہو گیا تو بڑی بھیانک بات ہوگی، میری ساری محنت رائے گاں ہو جائے گی اور پھر تو میں مرتے دم تک اپنے ماں باپ کی صورت تک نہ دیکھ سکوں گی۔ سیاہ فام کا کانا تمہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے بعد تم پر بے پناہ ظلم ڈھائے گا اور ہو سکتا ہے تمہیں کسی ایسی چار دیواری میں بند کر کے رکھے جہاں تم سورج کی روشنی بھی نہ دیکھ سکو۔ تھائس خوف سے زرد ہو گئی۔ شامی نے اس کی پریشان حالت دیکھ کر اسے تسلی دی اور کہا، وہ بالکل نہ گھبرائے، حالات کیسے بھی ہوں وہ اس کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ اگر سیاہ فام کانے کے سپاہی آ بھی گئے تو وہ اسے چھپانے کی کوشش کرے گا۔ تھائس مطمئن ہوگی، مگر دل میں اسے یہی دھڑکا لگا رہا کہ اگر سیاہ فام کانے کے سپاہی اس کی تلاش میں آ گئے تو
تو اس کو ضرور گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ آخر جس کا ڈر تھا وہ ہو کر رہا۔ قافلہ صبح سے نخلستان میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ دھوپ ڈھلنے لگی تو قافلے میں کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ابھی اونٹوں پر مال کی گٹھڑیاں لادی جا رہی تھی کہ دور سے گرد اٹھتی نظر آئی۔ قافلے کے سردار نے آنکھوں پر ہتھیلی کا سایہ کر کے اس طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، معلوم ہوتا ہے کوئی سوار آ رہے ہیں، ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے مصر سے کوئی ضروری پیغام لے کر آ رہے ہوں۔ گھوڑوں کی گرد اڑتی شامی تاجر اور تھائس نے بھی دیکھ لی تھی۔ تھائس پریشان ہوگی، اس نے شامی سے کہا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ سیاہ فام کانے شہزادے کے سپاہی ہیں۔ وہ لوگ یہاں پہنچ گئے تو تلاشی لینے کے بعد مجھے ضرور پکڑ لیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ شامی نے دور گھڑ سواروں کی اڑتی ہوئی گرد کو دیکھتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، اس کا بھی بندوبست کیے دیتا ہوں۔ شامی تاجر ایک دم چوکس ہو گیا۔ اس نے نخلستان میں چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر تھائس سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ تھائس شامی کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ انہیں ادھر جاتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا، کیونکہ سب لوگوں کی توجہ ان گھڑ سواروں کی طرف تھی جن کے لوہے کے خول دھوپ میں چمکتے ہوئے صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ قافلہ سردار نے کہا، یہ تو کسی شہزادے کی فوج کے سپاہی ہیں، ضرور کوئی خاص پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر گھڑ سواروں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر شامی تاجر تھائس کو ساتھ لے کر کھجوروں کے ایک جھنڈ کے نیچے آ گیا۔ یہاں ریت کے ایک چھوٹے سے ٹیلے میں ایک جگہ چھوٹا سا سوراخ بنا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں رات کو کوئی جنگلی جانور بسیرا کرتا ہے۔ شامی نے جلدی سے آگے بڑھ کر سوراخ کو چوڑا کیا۔ اندر اتنی جگہ تھی کہ ایک آدمی اس میں سمٹ کر چھپ سکے۔ شامی نے تھائس سے کہا، فوراً اس کھو میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، دیر مت کرو۔ تھائس پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس نے ایک پل بھی ضائع نہ کیا اور کھو کے اندر گھس کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ شامی نے کچھ پتھر اور جاڑیاں لے کر اس کھو کے منہ کے آگے رکھ دیے۔ کوئی آدمی اب اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے اندر کوئی عورت چھپی ہوئی ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر شامی فوراً قافلے والوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں گھڑ سوار سپاہی وہاں پہنچ گئے۔ سپہ سالار نے گھوڑے سے اتر کر قافلہ سردار سے ہاتھ ملایا۔ قافلہ سردار سیاہ فام شہزادے کا دوست تھا۔ سپہ سالار نے اسے بتایا کہ شہزادے کی چہیتی کنیز بھاگ گئی ہے اور اس قافلے کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ میں خود آپ کے ساتھ قافلے کی تلاشی لیتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بہترین دوست کی کنیز بھاگ کر میرے قافلے میں سفر کر رہی ہو اور مجھے علم ہی نہ ہو؟ قافلے کی عام تلاشی شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں مسافروں کے نام رجسٹر میں کہاں درج کیے جاتے ہیں؟ بس جتنے لوگ، عورتیں اور بچے وہاں موجود تھے، ان میں سے ایک ایک کو گھور گھور کر دیکھا جانے لگا، مگر وہاں تھائس موجود ہوتی تو کوئی اسے تلاش کرتا۔ سپہ سالار اور قافلہ سردار نے بار بار عورتوں کو غور سے دیکھا، مگر تھائس وہاں نہیں تھی۔ سپہ سالار نے کہا، آخر وہ کہاں چلی گئی؟ قافلہ سردار نے کہا، ہو سکتا ہے وہ مصر میں ہی کسی جگہ چھپی بیٹھی ہو، کیونکہ اگر وہ اس قافلے میں سفر کر رہی ہوتی تو ضرور پکڑی جاتی۔ آپ کے سامنے ہم نے قافلے کے سارے مسافروں کو گھور گھور کر دیکھ لیا ہے، تمام عورتوں کو دیکھا بالا ہے۔ میرے دوست شہزادے کو جا کر میرا پیغام دے کہ اگر ان کی کنیز میرے قافلے میں ہوتی تو میں اسے خود زنجیروں میں جکڑ کر ان کے پاس لاتا۔ سپاہی نا امید ہو کر واپس روانہ ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ کنیز قافلے کے ساتھ سفر نہیں کر رہی، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے قافلے میں شریک تمام مسافروں کو دو دو چار چار مرتبہ غور سے دیکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی شامی نے اطمینان کا سانس لیا۔ قافلے میں دوبارہ کوچ کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی اور ہر طرف ایک افراتفری سی مچ گئی۔ شامی موقع نکال کر کھجوروں کے جھنڈ کی طرف کھسک گیا۔ اس نے ریت کے ٹیلے پر سے پتھر اور جھاڑیاں ہٹا کر تھائس سے کہا کہ وہ باہر نکل آئے، خطرہ ٹل گیا ہے۔ تھائس بیچاری دوہری ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ یہ خوشخبری سن کر سکھ کا سانس لیا اور فوراً جانوری کھو سے باہر نکل آئی۔ تھائس کو ایک بار پھر نئی زندگی اور آزادی نصیب ہوئی تھی۔ اس نے شامی تاجر کا بے حد شکریہ ادا کیا، جس کی وقت پر امداد نے تھائس کو ظالموں کی گرفت سے نجات دلائی تھی۔ شامی تاجر اسے ساتھ لے کر قافلے میں آ گیا۔ کسی کو کانوکار خبر نہ ہوئی کہ تھائس تلاشی کے وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ گھڑ سواروں کے جاتے ہی قافلہ کوچ کے لیے تیار ہو گیا اور دوبارہ ملک سندھ کی جانب اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ملک سندھ وہاں سے صرف ایک رات کے فاصلے پر تھا اور اس قافلے کو ساری رات سفر کرنے کے بعد صبح موہنجو داڑو کی سرحدوں میں داخل ہو جانا تھا۔ تھائس نے خدائے عظیم کا شکریہ ادا کیا کہ وہ آخر مصیبت سے بچ نکلی۔ اب اسے اپنے گھر تک سفر بہت آسان اور بے خطر نظر آ رہا تھا۔
آسمان پر ستارے نکل آئے تھے۔ صحرا میں ان ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور قافلہ بڑے سکون کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز بڑی سریلی لگ رہی تھی۔ شامی اور تھائس ایک ہی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شامی نے کہا، دیوتاؤں کی مہربانی سے ہم صبح موہنجو داڑو پہنچ جائیں گے۔ میں نے اگرچہ موہنجو داڑو رکنا تھا مگر میں تمہیں ہڑپا چھوڑ کر آؤں گا۔ تھائس نے کہا، تم اتنی تکلیف نہ کرو شامی، میں کسی دوسرے قافلے میں شریک ہو کر خود بخود اپنے گھر پہنچ جاؤں گی۔ مجھے موہنجو داڑو کی کارواں سرائے میں ہڑپا جانے والا قافلہ آسانی سے مل جائے گا۔ شامی کہنے لگا، تھائس، جب تک مجھے یہ معلوم تھا کہ تم مرد ہو میں تمہاری طرف سے بے فکر تھا، مگر اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا کر آؤں، اس لیے کہ تم ایک عورت ہو اور دوسرے دشمن تمہاری تلاش میں ہے۔ تھائس نے کہا، دشمن اب واپس جا چکا ہے شامی، وہ اب میری تلاش میں نکلے بھی تو مجھے نہ پا سکیں گے۔ ایسا نہ کہو تھائس، دشمن کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں جو دشمن کی طرف سے غافل اور بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ دشمن کو ہمیشہ اپنے سر پر سمجھنا چاہیے۔ لیکن موہنجو داڑو پہنچنے کے بعد مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے شامی؟ وہاں سے تو میرا وطن شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تھائس، مگر دشمن بعض اوقات مکاری کے ساتھ وطن میں بھی آ کر وار کر جاتا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر تک چلوں گا اور جب تمہیں تمہارے ماں باپ کے حوالے کر دوں گا تو اطمینان سے واپس آ جاؤں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ اور قافلہ اپنے سفر پر چلتا گیا۔ ادھر موہنجو داڑو کے دربار کے پرانے شاہی جادوگر کو اپنی شکست اور دربار کے عہدے کے چھن جانے کا بے حد صدمہ تھا اور وہ انتقام کی آگ میں بھڑک رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح نئے شاہی جادوگر امبر سے اپنی ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ پرانا جادوگر بڑا مکار تھا، اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے امبر کو زیر نہیں کر سکتا۔ وہ جادو کے معاملے میں شاہی جادوگر سے بہت آگے تھا، اس کا ثبوت اسے شاہی دربار میں مل چکا تھا۔ وہ کسی اور طریقے سے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے جادوگر شاگردوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے ایک ہی مشورہ دیا کہ امبر کی بجائے اس لڑکی کو اغوا کر کے قتل کر دیا جائے جس نے دیوتاؤں کی توہین کی تھی اور جس کی جان بچانے کے لیے امبر نے بڑے مندر کے پجاری کو مار ڈالا تھا۔ شاہی جادوگر کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اس لڑکی آتکا کو اغوا کر کے اس پرانے مندر کے تہہ خانے میں بند کر دیا جائے، پھر دیکھتے ہیں امبر اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ اگر وہ اسے حاصل کرنے میں ناکام رہا تو وہ ضرور بادشاہ کی نظروں میں گر جائے گا۔ اگر وہ ایک بار بادشاہ کی نظروں میں گر گیا تو وہ ضرور اسے دربار سے باہر نکال دے گا، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ بادشاہ میرے دشمن کو ذلیل کر کے باہر نکال دے تاکہ میں ایک بار پھر اپنے پرانے عہدے کو حاصل کر سکوں۔ دیوتا سامری میری مدد کرے۔ جادوگر کے شاگردوں نے خوشی سے نعرے لگائے۔ یہ لوگ ایک پرانے مندر کے تہہ خانے میں بیٹھے تھے۔ جادوگر نے ایک جلتی ہوئی مشعل اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے ہوا میں دائرے کی شکل میں گھمانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اونچی آواز میں کوئی منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ سارے شاگرد اس کے ساتھ دے رہے تھے۔ ایک بار اس نے زور سے کچھ پڑھا اور آگ کا دائرہ چھوٹا کر دیا، پھر وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ مشعل اپنے آپ ہوا میں دائرے کی شکل میں گردش کر رہی تھی۔ اے جادوگروں کے جادوگر بادشاہ سامری، تیرا ایک غلام مصیبت میں ہے، اسے ایک نوجوان جادوگر نے شکست دے دی ہے، اس کی مدد کر، اس کی مدد کروا۔ فضا میں ایک دھماکہ سا ہوا اور پھر سامری جادوگر کی آواز سنائی دی، اے یزدگر جادوگر، ہمیں تمہاری شکست کا علم ہو گیا ہے۔ ہم تیری شکست سے بڑے اداس ہیں، مگر ہم اس نوجوان سے انتقام لیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جادوگر نے کہا، میں آتکا لڑکی کو اغوا کر کے یہاں قید کر دینا چاہتا ہوں سامری، تاکہ اس کا الزام شاہی جادوگر امبر پر لگے اور بادشاہ اسے ذلیل کر کے دربار سے نکال دے۔ تمہارا یہ خیال ہمیں پسند آیا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ تو امبر سے بھی اپنی شکست کا بدلہ لے اور ہماری شکست کا بھی۔ اے سامری، وہ بڑا جادوگر ہے، اس پر میرا جادو نہیں چلتا۔ سامری نے چیخ کر کہا، بکواس بند کر اے یزدگر، میرے مقابلے میں کوئی جادوگر نہیں آ سکتا۔ میری توہین کر کے تو نے میرے عذاب کو دعوت دی ہے۔ شاہی جادوگر سجدے میں گر پڑا۔ مجھے معاف کر دے اے عظیم جادوگر سامری، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تمہارا جادو دنیا میں سب جادوؤں سے اونچا ہے، تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو مجھے حکم دے، میں اس پر عمل کروں گا۔
सामरी ने कहा, तो सुन, आज का लड़की को अगवा करके लाने का इरादा भी मुलतवी कर दे और शाही जादूगर अंबर पर मेरी तरफ से मेरे हुक्म से अपने जादू फूंक। मुझे यकीन है वो जल कर भस्म हो जाएगा। जो हुक्म अजीम सामरी, मुझे अपना मंत्र अता करो ताकि वो मैं अंबर पर फूंक सकूं। सुन ऐ यज़दगर, गौर से सुन। आज शाम जब शाही जादूगर दरबार में आए तो तू भी वहां पहुंचकर उसे मुकाबले की दावत दे और फिर मेरी तरफ से दिया हुआ मंत्र फूंक। वो तुम्हारे ज़ेर हो जाएगा और तुम्हारे मंत्र से जल कर राख हो जाएगा। और सामरी, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? सामरी ने चीख मारी, बकवास बंद कर और जो मैं कहता हूँ उस पर अमल कर। जो हुक्म अजीम सामरी। सामरी ने जादूगर को मंत्र बता दिया और खुद गायब हो गया। जादूगर कहका लगाकर अपने शागिर्दों से मुखातब हुआ, अब वो अंबर नौजवान मेरे इंतकाम से बच न सकेगा। उसकी मौत उसे आवाज दे रही है। आज शाम वो सारे दरबारियों और बादशाह शहजादे के सामने जल बुनकर खाक हो जाएगा। देवता आपके साथ हों। तमाम शागिर्दों ने जादूगर की तारीफ में नारे लगाए और दुआ मांगी। जादूगर ने अपने सारे बदन पर जादू की राख मालकर गले में सफेद खोपड़ियों का हार पहना, लंबा स्याह चोगा पहनकर सर पर हड्डियों का ताज रखा और हाथ में गधे के जबड़े की हड्डी पकड़कर अपने शागिर्दों के साथ शाही महल की तरफ रवाना हो गया। आज वो हर मुकाबले पर अंबर को शिकस्त देकर अपना पुराना ओहदा हासिल करना चाहता था। उससे सबसे बड़े जादूगर सामरी की ताईद हासिल हो गई थी। उसे यकीन था कि वो अपने मकसद में कामयाब जरूर होगा। शागिर्दों का जुलूस इसके पीछे पीछे मंत्र अलापता हुआ चला आ रहा था। बादशाह शहजादे को खबर कर दी गई कि पुराना शाही जादूगर एक बार फिर नए शाही जादूगर अंबर के साथ दो दो हाथ करना चाहता है। शहजादे ने इजाजत दे दी। अंबर बड़ा परेशान हुआ कि ये कैसी मुसीबत उसके पीछे पड़ गई है, मगर अब वो सिवाय मुकाबला करने के और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसी में उसकी इज्जत और वकार था। उसने दिल ही दिल में देवी बल्तीस की बहन का ख्याल किया और कहा कि एक बार फिर उसकी इज्जत का सवाल पैदा हो गया है और वो उसकी मदद करे। देवी बल्तीस की बहन सामने नमूदार होगी। वो मुस्कुरा रही थी। देखो अंबर, एक बात तुम हमेशा याद रखना, मेरी ताकत महदूद है, इसकी भी एक हद है। मैं एक हद तक तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, उसके आगे मैं भी मजबूर हूँ और किसी दूसरी ताकत का मकाम शुरू हो जाता है। वैसे मैं तुम्हारी हर बार मदद करना चाहती हूँ, लेकिन किसी वक्त मैं मजबूर हो जाती हूँ, इसलिए मुझे सोच समझकर आवाज दिया करो। अंबर ने कहा, मैं तुम्हारी मजबूरियों से बाखबर हूँ देवी, मगर मैं भी मजबूर होकर तुम्हें याद कर रहा हूँ। ये लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। ये जादूगर खास तौर पर मुझसे अपना खूनी इंतकाम लेना चाहता है। मैंने सुना है कि ये इस दफा अपने देवता सामरी से नई ताकत और कोई नया मंत्र लेकर आया है। देवी हंस पड़ी। वो किसी से भी ताकत लेकर आ जाए, मगर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें ताकतों की तारीफ हासिल है। सबसे पहली ताकत तो तुम्हारे पास यही है कि तुम 2000 बरस से जिंदा चले आ रहे हो और तुम्हें मौत नहीं आ सकती। इससे बड़ा जादू और क्या हो सकता है, क्योंकि इस जादूगर को भी एक न एक दिन मर जाना है। ये मैं जानता हूँ, मगर उसके जादू का वार तो मुझ पर हो सकता है। वो अगर चाहे तो मुझे इंसान से कोई जानवर बना सकता है। वो मुझे हलाक तो नहीं कर सकता, मगर मुझे गधा तो बना सकता है। देवी जोर से हंस पड़ी। फिक्र न करो, इस दफा मैं उसे कोई जानवर बना दूंगी। इतना कहकर देवी गायब हो गई। अंबर दरबार में अकेला रह गया। शहजादा भी वहां मौजूद था, मगर अभी तक उसकी हमदर्दियां भी पुराने जादूगर के साथ थीं, वगरना वो उसे कह सकता था कि हम ये मुकाबला करवाने के लिए राजी नहीं हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और पुराने जादूगर को एक बार फिर मौका दिया। वो अंबर को अगर शिकस्त दे सकता है तो शिकस्त दे। अंबर को इस बात का बड़ा एहसास था और वो शहजादे को भी जरा थोड़ा सा झटका देना चाहता था। जादूगर अपने शागिर्दों के जमगट्ठे में बड़ी शान से खड़ा था। शहजादे ने इशारा किया। बड़ा पुरोहित भी वहां नमूदार होकर पुराने जादूगर की तरफदारी कर रहा था। दरअसल मोहनजोदड़ो के दरबार के सभी लोग अंबर की दिली तौर पर हलाफ थे और चाहते थे कि इसको किसी न किसी तरह शिकस्त हो और पुराना जादूगर फिर से दरबार में शाही मकाम हासिल कर ले। इस वक्त भी उन सब की हमदर्दियां पुराने जादूगर के साथ थीं और वो उसका हौसला बढ़ा रही थे।
یہی وجہ تھی کہ دیوی کے غائب ہو جانے کے بعد امبر اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اسے ان سب پر اور خاص طور پر جادوگر پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ کمبخت خواہ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ آتکا کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ پرانے جادوگر نے ایک بار پھر دربار میں شاہی جادوگر امبر کو للکارا ہے، وہ بھی شاہی حرم کی بیگموں اور کنیزوں کے ساتھ بارادری کے جھروکوں میں موجود تھیں۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر شہزادے کے پائے تخت کو بوسہ دیا اور اپنے سر پر سے ہڈیوں کا تاج اتار کر اس کے حضور پیش کر دیا۔ شہزادے نے اسے ایک ہاتھ سے چھوا۔ جادوگر نے زور سے کوئی منتر پڑھا اور پھر آسمان کی طرف پھونک ماری۔ آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا مگر بڑے زور سے بادل گرجے۔ جادوگر امبر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اے نوجوان جادوگر، کیا تم پہلے وار کرو گے یا میں کروں؟ امبر نے کہا، جس طرح تم چاہے کر سکتے ہو، میرا خیال ہے تم چھوٹے ہو، تم پہلے وار کرو۔ امبر کہنے لگا، نہیں، تم بزرگ ہو اور مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہو اور پرانے ہو، اس لیے پہلے تم وار کرو۔ امبر، تم میرا وار سہ نہ سکو گے، اس لیے پہلے وار کر لو، کہیں تمہارے دل میں یہ حسرت نہ رہ جائے کہ تم نے وار نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے وار کر لو تم، تاکہ تمہارے دل میں یہ حسرت نہ رہ جائے کہ تم نے وار نہیں کیا۔ شہزادے نے کہا، پہلے تم وار کرو یزدگر۔ امبر کی اگر یہی خواہش ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ امبر کو شہزادے کی اس بات پر دلی صدمہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ امبر وار کرنے کی حسرت دل میں لے کر مر جائے اور پرانا جادوگر پھر سے شاہی عہدہ حاصل کر لے۔ شہزادے کے بارے میں امبر نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ کم سے کم اس کو وہ اپنے صحیح مقام سے ضرور باخبر کرائے گا۔ شہزادے کا حکم پا کر پرانا جادوگر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے جیب سے چاندی کا ایک گول چھلا نکال کر ہاتھ میں لیا اور اسے چوم کر ہوا میں چھوڑ دیا۔ امبر اس کے ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ کوئی جادوگر تو تھا نہیں، مگر وہ اس کی ہر حرکت پر کڑی نگاہ رکھ رہا تھا۔ گول چھلا ہوا میں لوگوں کے سروں کے اوپر چکر لگانے لگا۔ 10-12 چکر لگانے کے بعد وہ امبر کے سر کے اوپر آ کر ٹھہر گیا اور گردش کرنے لگا۔ گردش کرتے کرتے اسے ایک دم آگ لگ گئی اور اس کے شعلے امبر کے سر کی طرف نیچے کو آنے لگے۔ امبر بھی ہوشیار ہو چکا تھا۔ شعلے بڑے بڑے ہوتے گئے اور آگ کی آبشار کی طرح امبر کے چاروں طرف گرنے لگے۔ پھر اس آگ کی چوڑی آبشار نے امبر کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ درباریوں میں ایک شور سا اٹھا۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ امبر اس آگ میں جل کر خاک ہو گیا ہوگا۔ جادوگر نے اشارہ کیا، آگ سمٹ کر چھلے میں غائب ہو گئی۔ سارے درباری یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ امبر کو آگ نے کچھ نہ کہا تھا۔ وہ ویسے کا ویسا ہی اپنی جگہ کھڑا تھا۔ اس کے بچ جانے کی سب سے زیادہ خوشی آتکا کو ہوئی، جو دوسری بیگمات اور کنیزوں کے ساتھ بارادری میں بیٹھی جادوگری کا یہ مقابلہ دیکھ رہی تھی۔ جادوگر طیش میں آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر امبر پر وار کیا۔ اس دفعہ اس نے اپنے جولے میں سے ریت کی ایک مٹھی لے کر اس پر کچھ منتر پھونکا اور پھر چیخ مار کر زور سے زمین پر پھینک دیا۔ ریت کے ذروں کا زمین پر گرنا تھا کہ وہاں ایک 15 فٹ لمبا خوفناک جبڑے والا شیر دھاڑتا ہوا نمودار ہوا۔ جادوگر نے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکم دیا کہ وہ امبر کو چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ شیر نے امبر کو خون آلود نظروں سے دیکھا اور دل ہلا دینے والی دھاڑ مار کر امبر کی طرف لپکا۔ وہ خدا جانے کب سے بھوکا تھا اور امبر کی تکا بوٹی کر دینا چاہتا تھا۔ امبر کے دل میں ایک پل کے لیے بھی خوف پیدا نہ ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ بڑے پرسکون انداز میں کھڑا رہا۔ شیر چھلانگ لگا کر امبر پر جھپٹا۔ سارے کے سارے درباری سانس روک کر رہ گئے۔ بیچاری آتکا کا تو دم خشک ہو گیا۔ اس نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ایک دم شیر کو جیسے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ وہ امبر کے سامنے منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ گرتے ہی پتھر بن گیا۔ درباریوں کی زبان سے اوہ کا حکم بے اختیار نکل گیا۔ شیر زمین پر پتھر کا بت بنا پڑا تھا اور اس میں ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی۔ امبر نے جادوگر سے کہا، یزدگر، اپنی حسرت دل سے نکال لے، کہیں بعد میں تمہیں یہ خیال نہ رہے کہ تم نے اپنا بہترین ہتھیار مجھ پر استعمال نہ کیا۔ میں تمہیں اپنے دل سے اجازت دیتا ہوں کہ ایک اور وار کر کے دیکھ لے۔ بے شک اپنے سب سے بڑے دیوتا سامری کو بھی بلا لے اور اسے کہہ کہ وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر مجھ پر حملہ کرے۔
یہ جادوگر اور اس کے دیوتا سامری کی سب سے بڑی توہین تھی۔ اس نے غصے میں آ کر ایک زوردار چیخ ماری اور اپنے دیوتا سامری کو پکار کر کہا، اے سامری، اپنی توہین کا خود آ کر بدلہ لے۔ اچانک سامری سامنے آ گیا۔ وہ صرف جادوگر کو نظر آ سکتا تھا۔ اس نے جادوگر سے کہا کہ پرے ہٹ جاؤ، میں اس نوجوان کو اپنی بستی کا مزہ چکھاؤں گا، تم دیکھتے رہو۔ سامری نے امبر کی طرف زور سے پھونک ماری۔ ایک زوردار آندھی چلی جس نے زمین پر پڑے ہوئے پتھر اکھاڑ دیے، مگر امبر اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ سامری نے زمین پر زور سے پاؤں مارا۔ ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ زلزلہ آیا، سارا محل ہل گیا، مگر امبر ذرا ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب سامری نے اپنا ترشول امبر کی طرف پھینکا۔ ترشول پہاڑ کا ایک بہت بڑا تودا بن کر امبر کے سر پر آ کر زور سے گرا اور پاش پاش ہو گیا۔ پتھر کے تودے کے ٹکڑے اڑ گئے، مگر امبر کے سر کو ذرا سی بھی چوٹ نہ لگی۔ امبر نے کہکا لگا کر کہا، اے سامری، اپنا اور حربہ آزما کر دیکھ لے۔ سامری حیران رہ گیا کہ وہ اس کو کس طرح دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کو تو سوائے یزدگر جادوگر کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر امبر پر تھوک دیا۔ ایسا لگا جیسے کھولتے ہوئے لاوے کی آبشار آتش فشاں پہاڑ سے اچھل کر امبر کی طرف بڑھنے لگی، مگر قریب جا کر وہ باپ بن کر اڑ گئی۔ امبر نے کہا، لو اے سامری، اب میرا وار سہو۔ اتنا کہہ کر اس نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا۔ آسمان پر بجلی چمکی، بادل زور سے گرجے، بجلی دھماکے کے ساتھ سامری کے اوپر گری اور وہ چیختا چلاتا غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی جادوگر بھی گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ امبر نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے یزدگر، تو نے اپنا دیوتا کا انجام دیکھ لیا ہے، اب اپنا انجام بھی دیکھ، ہوشیار ہو جا۔ امبر کے ہاتھ کے اشارے سے وہاں ایک ہاتھی نمودار ہو گیا، جس نے زور سے چنگاڑ ماری اور آگے بڑھ کر جادوگر کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر گھمانا شروع کر دیا۔ جادوگر کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے دہائی دینی شروع کر دی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، اب میں کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کروں گا۔ امبر نے کہا، اے جادوگر، میں اگر چاہوں تو تمہیں ہمیشہ کے لیے بندر بنا سکتا ہوں۔ اس ہاتھی کو اشارہ کروں تو یہ تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل کر تمہارا کیما بنا دے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کون سی شرط ہے؟ دیوتاؤں کے لیے مجھے جلدی بتاؤ، میں قبول کرتا ہوں۔ شرط؟ اگر شہزادہ سلامت قبول کرے تو بیان کروں گا، ورنہ تم ساری زندگی اسی ہاتھی کے سونڈ میں بسر کرو گے۔ نہ ہاتھی یہاں سے ہلے گا اور نہ تمہیں موت آئے گی۔ شہزادہ سلامت میری حالت پر رحم کھائیں اور امبر کی شرط قبول کر لیں۔ امبر نے کہا، میری شرط یہ ہے، یزدگر جادوگر موہنجو داڑو شہر سے باہر نکل جائے گا۔ وہ شہر سے 1 میل کے فاصلے پر رہے گا اور کبھی شہر کے اندر نہیں آئے گا۔ اگر اس نے اس شرط کی خلاف ورزی کی تو پھر میں اسے ہمیشہ کے لیے اس خونخوار ہاتھی کے حوالے کر دوں گا۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ جادوگر نے وائے ویلا مچاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے منظور ہے۔ اصل میں وہ اس ہاتھی کی سونڈ میں بے حد اذیت میں مبتلا تھا۔ ہاتھی اپنی سونڈ میں اسے کستا چلا جا رہا تھا اور قریب تھا کہ اس کا دم گھٹ جائے۔ امبر نے ہاتھی کو اشارہ کیا۔ ہاتھی نے جادوگر کو زمین پر اتار دیا اور امبر کو سونڈ اٹھا کر سلام کرتا ہوا غائب ہو گیا۔ جادوگر کی جان میں جان آئی۔ امبر نے کہا، شہزادہ سلامت، جادوگر یزدگر کو حکم دیجئے کہ وہ اس شہر سے باہر نکل جائے اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرے۔ شہزادہ بھی اب امبر کا قائل ہو گیا تھا اور اس پر یہ راز کھل چکا تھا کہ پرانے جادوگر کے مقابلے میں امبر بہت طاقتور ہے۔ اس نے پرانے جادوگر کو حکم دیا کہ اپنی شرط قبول کرنے کے مطابق وہ موہنجو داڑو شہر سے 1 میل کے فاصلے پر جلا وطن ہو جائے اور پھر کبھی شہر کا رخ نہ کرے۔ جادوگر پیش تاب کھا رہا تھا، مگر سوائے پھنکارے مارنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شہزادے کے آگے جھک کر وعدہ کیا کہ وہ پھر کبھی شہر کا رخ نہیں کرے گا اور امبر کو قہر بری نظروں سے دیکھتا ہوا اپنے شاگردوں کے ساتھ محل سے باہر نکل گیا۔ صبح کے وقت قافلہ موہنجو داڑو شہر میں داخل ہو گیا۔ تھائیس اور شامی ایک ہی کارواں سرائے میں تھے۔ شامی نے تھائیس کو مردانہ بھیس ترک کر دینے سے منع کیا اور کہا کہ وہ ابھی جب تک اپنے گھر نہیں پہنچ جاتی مردوں کے لباس میں ہی سفر کرے۔ سارا دن تھائیس اور شامی موہنجو داڑو کی بازاروں کی گلیوں اور کوچوں کی سیر کرتے رہے۔ شامی یہ دیکھ کر بڑا متاثر ہوا
کہ موہنجو داڑو میں تمام گلیوں اور بازار پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور ہر مکان سے گندے پانی کے نکاس کا بہترین انتظام کیا گیا تھا۔ بعض محلوں میں گہرے کنویں کھدے ہوئے تھے جہاں اونٹوں کے ذریعے چمڑے کے بڑے بڑے بوکوں میں ٹھنڈا پانی نکالا جا رہا تھا۔ دکانوں میں کھانے پینے کا سامان اس قدر زیادہ تھا کہ اس سے پہلے شامی نے مشرق کے کسی شہر میں نہیں دیکھا تھا۔ ہر چوک میں سوداگر ریشم کے تھان، غلیچے اور مٹی کے برتن کا ڈھیر لگائے آوازیں لگا رہے تھے۔ لوگ سفید اجلے لباس میں خوشحال اور خوش پوش نظر آ رہے تھے۔ مشرق کے کسی شہر میں شامی نے غریب آدمی کو اتنا خوشحال اور خوش لباس نہیں دیکھا تھا۔ جٹار خانے میں لکڑی کے رنگ دار تخت پر بیٹھ کر شامی اور تھائس نے جو کی موٹی روٹی اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ڈبو کر کھائی۔ دریائے سندھ کی مچھلی بھی بون کے ساتھ رکھ دی گئی۔ شامی نے اتنا لذیذ کھانا نہ بابل میں کھایا تھا نہ مصر میں۔ ہاں، موریہ میں اس نے دریائے کنارے بیٹھ کر تازہ بنی ہوئی مچھلی کے جو کباب کھائے تھے وہ ساری عمر اسے یاد رہ گئے تھے۔ بازار میں بڑی رونق تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ موہنجو داڑو شہر میں شامی نے قریب ہر ملک کے آدمی کو چلتے پھرتے دیکھا۔ ان میں چینی بھی تھے، مصری، شامی، سوڈانی، بابلی اور سوری بھی تھے۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ موہنجو داڑو شہر ہر لحاظ سے ترقی کر رہا تھا، ورنہ کسی دوسرے ملک کے لوگوں کو وہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ ان لوگوں کی چال ڈال اور حلیے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مسافر نہیں ہیں بلکہ وہاں کے باشندے ہیں، وہاں مستقل طور پر آباد ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی ان کے پاس ہی تخت پر آ کر بیٹھ گیا اور روٹی کھانے لگا۔ تھائس تو اپنے دھیان میں مگن کھانا کھا رہی تھی، اس نے غور نہ کیا، مگر شامی نے محسوس کیا کہ وہ آدمی تھائس کو کھانا کھاتے ہوئے بڑے غور سے گور رہا ہے۔ شامی ہوشیار ہو گیا۔ شامی سے اس آدمی کی آنکھیں چار ہوئیں تو اس نے جلدی سے رخ بدل لیا اور یوں کھانا کھانے لگا جیسے بے خبر بیٹھا ہو۔ اب وہاں زیادہ دیر رہنا شامی نے گوارا نہ کیا۔ اس نے بٹھار خانے کے مالک کو تانبے کے چند سکے دیے اور تھائس کو ساتھ لے کر مردوں کا پرانا اور شاہی قبرستان دیکھنے چل پڑا۔ یہ قبرستان شہر سے باہر ایک بلند ٹیلے کے دامن میں واقع تھا۔ یہاں قدیم بادشاہوں کی قبریں تھیں جن پر نیلے رنگ کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ قبرستان کے شروع میں مخروطی طرز کے سرخ پتھر کا ایک دروازہ تھا جس کے اوپر سیاہ پتھر کا بہت بڑا بیل کا مجسمہ لگا ہوا تھا۔ موہنجو داڑو میں دوسرے جانوروں کے علاوہ بیل کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ تھائس کو شامی نے بالکل نہ بتایا کہ ایک آدمی وہاں اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا، اس خیال سے کہ تھائس گھبرا جائے گی۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ مجھے سپورٹ کریے گا۔ اگلے حصے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔